باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ اپنا اگلا سبق، جو کہ ہے آیت نمبر 144 اور آیت نمبر 145۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، قد تحقیق، نہ ہم را دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار اٹھنا تیرا، یعنی تمہارے سر کا بار بار اٹھنا تیرا، وجہ کا تیرے منہ کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تیرے منہ کا، فی السمائے، آسمان میں یا آسمان کی طرف، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس البتہ بدل دیں گے ہم تیرے یا تجھ کو، قبلتا، قبلے پر، ترضاہا، جس پر تو راضی ہے۔ قبلتا، قبلہ، اور فلا، پس، لا، البتہ، نولی، بدل دیں گے، نہ ہم، کا، تجھ کو، تیرے لیے، قبلتاً، قبلہ، ترضاہا، تو راضی ہو، ہا، اس پر، پس البتہ بدل دیں گے ہم تجھ کو اس پر، یا پھیر دیں گے ہم تجھ کو اس پر جس پر تو راضی ہے، اس قبلے پر جس پر تو راضی ہے۔ فولی، پس پھیر دو، وجہ کا، منہ اپنا یا منہ تیرا، شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کے، یعنی خانہ کعبہ کے، وحیث، اور جہاں کہیں، ما کنتم، جو تم ہو، فولو، پس پھیر دو، وجوہکم، منہوں کو، اپنے منہ کو، شطرہ، طرف، ہو، اس کے، یعنی خانہ کعبہ کے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو، اوتوا الکتاب، اہل کتاب والے ہیں، لَيَعْلَمُونَ، البتہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقَّ، کہ بے شک وہی حق ہے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ يَعْلَمُونَ، جانتے ہیں، أَنَّ، بے شک، ہو، وہ یا اس کا، الحق، حق ہے، یہ سچ ہے، من ربہم، رب کی طرف سے، ان کے رب، من سے، ان کے رب کی طرف سے، یہ سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، ساتھ غافل، عما، اس سے، یعملون، وہ جو عمل کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس طرح کل میں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تھا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اس کی طرف قبلہ ہو جائے، کیونکہ ایک تو خانہ کعبہ، حرم شریف، اس کو مسجد حرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہر چیز، جانوروں کو مارنا حرام ہے، ادھر درخت کا کاٹنا حرام ہے، گھاس کا کاٹنا حرام ہے،
تو قتل و غارت ادھر حرام ہے، تو اس لیے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کی بڑی حرمت ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ یہودی جب مسلمان جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام کی نبوت حاصل ہوئی اور اس کو وہ دعوت دیتے تھے، تبلیغ دیتے تھے، تو اور شریعت ملی یعنی قرآن مجید ملا، تو اور مسلمانوں کا ایک دوسرا مذہب مسلمانی یعنی جو ہے اسلام جو قبول کرتے تھے، تو ایک اور مذہب بن گیا جو کہ یہودیت اور عیسائیت سے الگ تھا۔ تو یہودی جو ہے ان پر طعنے دیتے تھے کہ مذہب تو اپنا چینج کر دیا اور قبلہ اب ہمارے ہی پر چل رہے ہو، تو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہو، تو طعنے دیتے تھے، حالانکہ ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ ان کے کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا تھا پہلے سے، لیکن وہ ایسے ہی تنگ کرنے کے لیے ضد میں اور حسد میں۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ دیکھتے تھے تو ان کے دل کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن جائے، اور دل کی خواہش کا تو اللہ کو پتہ ہے، وہ جب کبھی کبھی جو ہے آسمان کی طرف سر اٹھا کے اور یہ دیکھتے تھے کہ ابھی وہی آ جائے گی اور قبلہ پھیر دیا جائے گا کعبہ کی طرف، اور ابھی وہی آ جائے گی، اس انتظار میں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ آیت بھیج دی کہ اے میرے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے سر اٹھا کر، تو ہم پھیر دیں گے تیری رضا کے مطابق، ہم تیرا قبلہ جو تو جس پر راضی ہے ہم اس کو کر دیں گے۔ تو اب جو تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو تو اس مسجد حرام کی طرف منہ پھیرو اور اس کی طرف نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیج دیا کہ اب مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو جہاں کہیں بھی ہو، یعنی چاہے آپ مدینہ میں ہو، چاہے آپ مکہ میں ہو، چاہے آپ بیت المقدس میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پہلا قبلہ تو بیت المقدس کی طرف تھا، تو اب حکم ہو گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف، تو چاہے آپ بیت المقدس ہی میں کیوں نہ ہو، آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو حکم یہ ہوا کہ اب آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا۔ اب وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے، یہ جو اہل کتاب ہے، یہ اچھی طرح البتہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے میں ہمارے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ وہ سب یہودی جو مدینہ میں رہتے تھے، مکہ میں رہتے تھے، جہاں کہیں بھی ادھر رہتے تھے، ان کو سب کچھ معلوم تھا کہ حق یہی ہے کہ مسلمان کچھ عرصے تک جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کا قبلہ جو ہے وہ چینج ہو کے تبدیل ہو کے کعبہ کی طرف ہو جائے گا۔ یہ ان کی کتاب میں موجود تھا اور موجود ہے، انہوں نے چینجنگ کر دی ہے اس میں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انہ الحق من ربہم، ان کے رب کی طرف سے یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے وہ عمل جو کرتے ہیں، جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ ان کے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اور وہ جو منہ سے بکتے ہیں، جو بولتے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، ان سے غافل نہیں ہے۔ اب اگلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ آگے کیا کہیں گے، اور پھر وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر تو لائے ان لوگوں کے پاس اوتل کتابہ جو اہل کتاب ہے، بکل ہر ساتھ ہر آیتن نشانی کے، آیتم ما تبعو ساتھ ہر نشانی کے نہیں وہ اتباع کریں گے، قبلتہ کا تیرے قبلے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر قسم کی نشانی آپ اہل کتاب کے پاس لے آئیں گے جو
منکر اہل کتاب والے ہیں تو وہ نہیں مانیں گے تیرے قبلہ کو. وما انت بتابع قبلتہم، اور وہ نہیں تمہارے قبلے کے، اور نہ ہی تو تابع ہوگا ان کے قبلے کے. قبلتہم ہم ان کے، قبلتا قبلہ، بتابعین تابع ہوگا یعنی پیروی کرے گا، انتا تم یعنی نہ ہی، اور وما اور نہیں تم تابع ہوں گے ان کے قبلے کی. وما بعضهم اور نہ ہی بعض ان کے، بتابعین تابع ہوں گے، قبلتا قبلہ کے، بعضین بعض کے، اور نہ ہی ان میں سے بعض جو ہے ایک یعنی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہوں گے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر تو تابع ہو گیا ان کے خواہشوں پر، ان کے خواہشوں پر، احواء خواہشوں پر، من بعد اس کے، ما جاءک کہ جو آئے تیرے پاس، من العلم جو علم میں سے. اور اگر تو تابع ہو ان کے خواہشوں پر ان کی خواہشوں پر بعد اس کے کہ آیا تمہارے پاس علم، انکا بے شک تو اذا لمن الظالمین تو ہو جائے گا ظالموں میں، ناانصافوں میں سے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر تو کسی طرح کی بھی نشانیاں لے آئے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس، اہل کتاب والوں کے پاس یا مشرکین کے پاس، تو وہ تیرے قبلے کے اتباع نہیں کریں گے، وہ تیرے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے قبلے کو نہیں مانیں گے. آپ ان کے قبلے کو نہیں مانیں گے، وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے. اور ان میں سے بھی بعض ایک دوسرے کے قبلے یعنی عیسائی یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے، یہودی عیسائی کے قبلے کو نہیں مانتے، مشرکین عیسائیوں اور یہودیوں کے قبلہ کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور مسلمان جو ہے ان کے قبلے کی اتباع کریں گے ان کی خواہشوں کے مطابق، اور بعد اس کے کہ علم آ گیا تمہارے پاس یعنی حکم آ پہنچا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف، تو پھر آپ لوگ ہو جائیں گے ناانصافوں میں سے. یعنی اہل کتاب کو تو اچھی طرح پتہ ہے، ان کے کتابوں میں ہے کہ جو مسلمان آئیں گے، اسلام جو قبول کریں گے، وہ اسلام والے مسلمان جو ہے وہ ان کا قبلہ کچھ عرصے تک بیت المقدس رہے گا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو ہے تم جتنے بھی ان کو پتہ بھی ہے، جب وہ اپنے حسد کی وجہ سے نہیں مان رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جتنی بھی نشانیاں دکھا دو تو وہ نہیں مانیں گے تمہارے قبلے کو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کو مانیں گے، اور نہ ہی عیسائی یہودی مشرکین ایک دوسرے کے قبلے کو مانیں گے. اور یہ جو ہے، اور اس کے باوجود اگر کچھ مسلمان یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ان کی بات سنے، ان کی خواہشوں پر چلے اور ان کا قبلہ کی پیروی کرے، تو وہ تو ناانصافوں میں ہو جائے گا، وہ تو ظالموں میں ہو جائے گا، اور وہ تو پھر اللہ کی فرما برداری سے نکل جائے گا، وہ اسلام ہی سے نکل جائے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ جب قبلہ چینج ہو رہا تھا اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کی پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پڑھ چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم آیا نماز ہی میں 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف، بیت الحرام کی طرف جو ہے مسجد حرام کی طرف نماز پڑھی 2 رکعت، اور 2 رکعت اسی نماز میں بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی، اور 2 رکعت ہو چکی تھی تو 2 رکعت جو ہے وہ پھر بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف پڑھی ہے نماز، یہ مسجد بنی سلمہ میں. اس مسجد کا نام اب مسجد
قبلتین ہو گیا یعنی دو قبلے والی، ذوالقبلتین بھی کہتے ہیں یعنی دو قبلے والی نماز۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر کل پڑھیں گے اللہ زندگی دے صحت سلامتی کے ساتھ۔ اللہ ہمیں اس کے قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی، مکمل کرنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل اولاد کو، بھائی بہنوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے، اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے، برے کاموں سے بچائے، نیکی کی ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔